یہ کہانی ایک ایسے مزدور کی ہے جو غریب ضرور تھا مگر دل کا بہت امیر تھا۔ اس کی روزی کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ دوسروں کی زمینوں میں کام کرتا، کبھی کھیت جوتتا، کبھی پانی کھینچتا اور کبھی مٹی کھود کر بنیادیں تیار کرتا۔ پسینہ اس کی پہچان تھا اور امانت اس کا زیور۔ لوگ اسے اکثر دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ غریب اپنی محنت بیچ کر جی رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس ایک ایسی دولت تھی جو دنیا کے بڑے بڑے رئیسوں کے پاس نہیں تھی، اور وہ تھی اس کا ایمان اور دیانت۔ ایک دن ایسا آیا کہ تقدیر نے اس مزدور کو آزمانا چاہا۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانی ویران زمین تھی جسے کئی سالوں سے کوئی چھوتا بھی نہ تھا۔ ایک رئیس نے وہ زمین خریدی اور مزدور کو کہا کہ اسے صاف کرو تاکہ اس پر نئی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ مزدور نے کدال اٹھائی اور مٹی کاٹنا شروع کی۔ پسینے کی بوندیں اس کے ماتھے سے ٹپک کر زمین میں مل رہی تھیں، اور ہر وار کے ساتھ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ زمین کتنی سخت ہے، مگر محنت سے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پھر اچانک کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ مزدور چونک گیا۔ اس نے ارد گرد کی مٹی اور کھود کر دیکھی تو وہاں ایک لوہے کا پرانا صندوق دبا ہوا نکلا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ صندوق اس نے بمشکل کھولا تو آنکھیں چندھیا گئی۔ صندوق کے اندر سونے کے ڈھیر تھے، زیورات چمک رہے تھے اور سکے جگمگا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مزدور کی آنکھوں کے سامنے اپنی غربت، اپنے بچوں کی بھوک، اپنی بیوی کے پھٹے کپڑے اور اپنا کچا مکان گھوم گیا۔ سوچا یہ خزانہ اگر میرا ہو جائے تو زندگی بدل جائے گی، غریبی ختم ہو جائے گی، کوئی مجھے مزدور نہ کہے گا۔ لیکن پھر اس کے دل سے ایک آواز اٹھی، یہ تیرا نہیں ہے، یہ زمین تو نے خریدی نہیں، یہ زمین تیرے نام نہیں، یہ دولت بھی تیری نہیں، امانت ہے اور امانت میں خیانت گناہ ہے۔ مزدور کے دل میں ایک جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف غربت کا زہر تھا جو دن رات اس کے جسم کو کاٹتا رہا تھا، دوسری طرف امانت داری کی روشنی تھی جو اس کے ایمان میں جلتی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید لمحوں میں فیصلہ کر لیتا کہ یہ خزانہ اٹھا کر گھر لے جاؤ اور زندگی کا رخ بدل دو، مگر مزدور کے لیے یہ آسان نہ تھا۔ اس نے صندوق بند کیا، مٹی صاف کی اور رئیس کے پاس جا کر بولا، مالک، آپ کی زمین میں ایک پرانا صندوق نکلا ہے، لگتا ہے اس میں خزانہ ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ رئیس نے پہلے تو یقین نہ کیا، مگر جب مزدور کے ساتھ آ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے مزدور کو غور سے دیکھا، پھر ہنسا اور بولا، ارے بے وقوف، یہ سب سونا تو تم لے سکتے تھے، تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اگر میں نہ جانتا تو بھی کسی کو پتہ نہ چلتا، تم اپنی ساری نسل کے لیے امیر ہو سکتے تھے۔ مزدور نے آہ بھری اور کہا، مالک، بھلے لوگ مجھے بے وقوف کہیں، مگر میرا ایمان کہتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کروں۔ اگر یہ سونا میری قسمت میں ہوتا تو میرے گھر خود آتا، زمین میں دفن نہ رہتا۔ رئیس کے ارد گرد کھڑے کچھ لوگ مزدور پر ہنسنے لگے۔ ایک بولا، واہ بھائی، یہ ہے گاؤں کا سب سے سیدھا آدمی، سونا سامنے پڑا اور اس نے چھوڑ دیا۔ دوسرا کہنے لگا، ایسے لوگ ہی دنیا میں ذلیل رہتے ہیں، محنت کریں گے اور کھائیں گے دال روٹی، خزانے کو بھی ٹھکرا دیں گے۔ مگر مزدور کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں عجیب روشنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر رب کیا کہے گا، یہ زیادہ اہم تھا۔ کچھ دن گزرے اور رئیس کے دل میں مزدور کے کردار نے بیج بو دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ جس انسان کے پاس غربت ہو کر بھی اتنی امانت داری ہے، اس پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ رئیس نے فیصلہ کیا کہ وہ مزدور کو اپنے کھیتوں کا نگران بنا دے۔ اس کے ہاتھ میں چابیاں دیں اور کہا، اب یہ سب امانتیں تیری نگرانی میں رہیں گی۔ مزدور نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وقت گزرتا گیا، رئیس کو ہر دن مزدور کی دیانتداری پر نیا یقین ہوتا گیا۔ پھر ایک دن رئیس نے گاؤں کے سب لوگوں کو بلایا اور اعلان کیا کہ وہ اپنے کاروبار اور زمینوں کا بڑا حصہ اس مزدور کو دے رہا ہے، کیونکہ اسے اپنے بیٹوں سے زیادہ اس مزدور کی امانت داری پر اعتماد ہے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ وہی لوگ جو کل اسے بے وقوف کہتے تھے، آج تالیاں بجا کر اس کی تعریف کر رہے تھے۔ مزدور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر دل میں سکون تھا کہ اس نے سچائی کا راستہ چھوڑا نہیں۔ کہانی کا اصل سبق یہ ہے کہ سونا اور چاندی وقتی خوشی دیتے ہیں، مگر ایمان اور امانت داری کو انسان
داری انسان کو وہ عزت دیتے ہیں جو صدیوں تک باقی رہتی ہے۔